الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موضوع الدرس فضائل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برادران اسلام، الحمدللہ کل کے درس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے مختصراً کچھ گزارشات کی تھیں، اور آج کا درس جو ہے اس کا موضوع سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن عمر مراد ہے. کہ تمام صحابہ تو خود آئے، لیکن عمر کو اللہ کے نبی نے خود مانگا ہے اللہ سے. تو لہٰذا ایک دعا یاد رکھیں، ایک دعا خلیل اللہ نے مانگی اور ایک دعا حبیب اللہ نے مانگی. خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، یعنی حضرت ابراہیم نے، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ یہاں پیغمبر بھیج ان میں سے. تو یہ خلیل کی دعا تھی حضور کے لیے، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اور حبیب کی دعا جو تھی وہ تھی عمر کے لیے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن الخطاب کو مسلمان کر دے. جس کی دل کے اندر اصلاح کی زیادہ امید ہے، آپ جانتے ہیں، اس کو آپ مسلمان کر دیں. تو یہ دعا مانگی ہے حبیب اللہ نے. لیکن یاد رکھیں کہ خلیل اللہ کی دعا جو ہے وہ تو 5000 سال کے بعد نتیجہ نکلا. حضرت ابراہیم خلیل نے جو دعا مانگی تھی تو اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تقریباً 5000 سال کا فاصلہ ہے. لیکن حبیب اللہ نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ نے ایک رات کو دعا مانگی اور دوسرے دن نتیجہ سامنے آ گیا. ابو جہل بیٹھا تھا حرم میں اور اپنی جماعت کو بھی اکٹھے کیے ہوئے تھا، اور اس نے اسی میں اعلان کیا کہ جو آدمی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، میں اس کو 100 اونٹ دوں گا. حضرت عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا یہ میں کام کروں گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنے مسلح ہو کر تیر کمان تلوار اٹھائی، جو زمانے کا اسلحہ تھا، اٹھا کے باہر نکلے تو آگے بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا آپ کو۔ آپ نے اس نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بس آج میں جا رہا ہوں کہ یا تو مکے میں رہوں گا یا حضور محمد مصطفیٰ رہیں گے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آج آپ پر حملہ کروں گا اور آپ کو شہید کروں گا۔ اس نے کہا بات سنو، اللہ کے نبی سے تو جھگڑا بعد میں کرنا، تمہارے تو گھر میں اسلام آ چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، پہلے تم ان کو تو ٹھیک کرو، پھر اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا جا کے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بتا رہا، پتہ کر لیں۔ حضرت عمر بجائے ادھر حضور کی طرف جانے کے سیدھا بہن کے گھر کی طرف آئے تو آواز آ رہی تھی، کھڑے ہو گئے دروازے پر، سنتے رہے، سمجھ کچھ نہ آیا۔ اصل اندر جو ہے وہ بیوی قرآن پڑھ رہی تھی حضرت خباب سے، اور آپ کا خامن جو ہے بہنوئی حضرت عمر کا سعید، وہ بھی موجود تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب تو چھپ گئے، لیکن بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا یہ میں کیا سنا ہے میں نے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل مسلمان ہو گئے۔ عمر غصے میں آ گیا اور اس نے مارنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی بہن کو مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ لیکن جب آپ کی بہن کو ہوش آیا تو اس نے کہا عمر دیکھو، تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میرے رگوں میں بھی تو اسی باپ کا خون ہے، تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو لیکن میں اللہ کے نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میں اسی پہ قائم رہوں گی۔ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ میں نے اتنا مارا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس بات کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا پھر مجھے تو قرآن میں بھی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان لگا سن، تم پلید ہو، کافر پلید ہوتا ہے، میں پلید کے ہاتھ میں اللہ کا پاک قرآن کیسے دے دوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جا کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بہن نے وہ جن کاغذات مبارک پہ قرآن لکھا ہوا تھا وہ دے دیے۔ اب حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر یہ آیات کی ابتدا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قرآن کی آیات تھی۔ حضرت عمر نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی اس وقت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ نے کہا بس میں جانا چاہتا ہوں، جیسے تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس وقت آپ دار ارقم میں ہوں گے؟ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر چل پڑے، دار ارقم پہ آئے، کنڈی کھٹکھٹائی تو اس وقت صحابہ بھی موجود تھے، تو کچھ صحابہ اٹھے دو چار، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں لیکن اسلحہ ساتھ ہے، تیر و کمان ساتھ ہیں، نیزے ساتھ ہیں، ہر چیز ساتھ پکڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ حضور عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن ہے مسلح، کہ حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اگر مسلح ہے تو کیا ہے، کھول دو دروازہ۔ مکے کے اندر کوئی ایک ماں نے صرف بہادر حضرت عمر کو پیدا کیا ہے، ہم بھی اس کا کہا اس کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ عمر کی گردن ہوگی اور حمزہ کی تلوار ہوگی۔ تو دروازہ کھولا، اس کی جب نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، بس وہ تو ایک ہی نظر میں دیوانہ ہو گیا نا جی، اس کے آنسو نکل آئے، رونے لگ گیا۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابسط یدک یا رسول اللہ نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو بی بی فرماتی ہیں کہ فَكَبَّرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ، جو لوگ وہاں موجود سب نے تکبیر کہی، اور اسی اسنا میں جبریل علیہ السلام بھی اترے۔ انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے سے آج آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آج ملائکہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ جیسے زمین پہ خوشی ہے ایسے آسمانوں میں بھی خوشی ہے کہ حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جب نماز کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہم دار ارقم میں چھپ کے نماز پڑھیں اور وہ اللہ کے کعبے میں کھلے ہو کے عبادت کریں؟ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ چلیں، ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف حمزہ ہوگا، آپ درمیان میں ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون مکے کا آدمی ایسا ہے جو ہمارے ہاتھوں کو روک سکے، اپنی ماؤں کو، اپنے بچوں کو یتیم بنا سکے۔ تو حضرت عمر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے اور آ کر اللہ کے کعبے میں کھڑا کیا اور کھل کر، یعنی پہلی دفعہ اللہ کا دروازہ جو کھلا ہے وہ حضرت عمر نے آگے کھولا ہے، اور جماعت کے ساتھ جو نماز ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام عمر فتحا و ہجرتہ نصرا و جہادہ رحما، کہ عمر کا اسلام لانا جو ہے دروازہ کھول دیا، اور آپ نے جب ہجرت کی تو اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور آپ جب حاکم بنے ہیں تو اس وقت آپ نے عدل و انصاف کی انتہا کر دی اور اللہ کی مخلوق پر بے انتہا رحمتیں ہوتی رہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا مسئلہ ان کا تھا اسلام عمر، آپ اسلام لے آئے، اور پھر اللہ نے ایسے آپ کو مقام بخشا، ایسا آپ کو یعنی رائے بخشی کہ کوئی بھی بات ہوتی تو حضور حضرت عمر سے پوچھتے تھے۔ اب جب دروازہ کھل گیا، طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی پہلے تو ہم ڈر کے مارے کہیں طواف کیا، کہیں 2 رکعت پڑھی، کہیں اب ہم 2 رکعت کھل کے پڑھیں گے تو لیکن کہاں پڑھیں؟ تو کسی نے کہا جی کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جگہ بنا لیں، کسی نے کہا جی نہیں حتیم میں بنا لیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کسی نے کہا، حضرت عمر سے پوچھا حضور پاک نے، انہوں نے کہا حضور میری رائے یہ ہے کہ آپ کو پیدا کیا ہے اللہ نے ابراہیم خلیل کی دعا سے، تو آپ اسی جگہ کو مصلی بنائیں جو حضرت ابراہیم کا پتھر تھا جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ تو ابھی فرماتے ہیں حضور کہ میں سوچ رہا تھا کہ جبریل آیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی عمر کی رائے جو تھی، جو انہوں نے زمین پہ دی تھی، اللہ نے عرش سے قبول فرما لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کے بعد اسی جگہ کو ہمیشہ کے لیے مصلی قرار دے دیا۔ اسی طرح یعنی اس کو علماء نے لکھا ہے موافقات عمر، یعنی کتنے مقام ہیں جس پہ عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 25 مقامات ایسے ہیں، لیکن ان میں جو مشہور مقامات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور حضرت عمر ایک دن باہر جا رہے تھے، اس زمانے میں گھروں کے اندر لیٹرین حمام یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو عورتیں رات کو بیچاری باہر جاتی تھیں، دور نکل جاتی تھیں، تو حضرت عمر راستے میں کھڑے تھے تو حضور کی بیوی بی بی زینب جو ہے نا وہ جا رہی تھی، اور بعض کافر جو ہیں وہ اشارہ کر رہے دیکھو نبی کی بیوی ہے، یہ دیکھو کتنے لمبے قد کی عورت ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی کی بیوی پر انگلیاں رکھی جائیں، تو اس نے کہا کہ بیوی زینب میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں تمہیں، واپس جاؤ اپنے گھر۔ وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے آگے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی ناقابل برداشت بات ہے کہ آپ کی بیویوں پر لوگوں اللہ سے دعا مانگے، اللہ حکم دے پردے کا، باقی انتظام بھی پھر ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگی، حضور نے بھی دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے جبریل آئے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے حکم دیا میرے نبی اپنی بیویوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی
مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو کہ پردے کے بغیر نہ نکلیں. تو اب پردے کا حکم جو ہے اس کا سبب بھی موافقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ نے حکم دے دیا. تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح جب جنگ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، کفار مارے گئے اور ان میں سے تقریباً 70 قیدی بھی ہو گئے. جب قیدی آ گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اب ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے. سب سے آپ نے رائے لی. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، شکست کھا چکے ہیں، اتنی ان کی توہین ہو چکی ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں. وہ فدیہ بھی مسلمانوں کے پیسہ کام آ جائے گا اور ان پر بھی ایک احسان ہو جائے گا. اسی طرح حضور پوچھتے آئے. حضرت عمر خاموش بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا عمر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور نے کہا یا رسول اللہ جو لوگ مکے سے چل کے اللہ کے نبی پر لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. آپ حکم دیں ابو بکر کو، آپ حکم دیں حضرت حمزہ کو، آپ حکم دیں، مجھے بھی حکم دیں طلبہ، ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹ دے. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ عمر ایمان اسلام کے مسائل میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے، بلکہ تم جو راستہ لیتے ہو نا شیطان بھاگ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس راستے پر شیطان بھی نہیں ٹھہرتا ہے آپ کے ڈر سے. انہوں نے کہا حضرت میری رائے تو یہی ہے کہ آج ہی ان کے گردنیں کاٹ دو اور کفر کی طاقت جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ان کو چھوڑیں گے یہ پھر طاقت پیدا کر کے مقابلے کریں گے. لیکن حضور پاک نے ان کو نہ چھوڑا تو اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. حضرت عمر صبح کو آئے، دیکھا کہ حضور بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، تو کھڑے ہوئے سلام کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں. انہوں نے کہا عمر اگر تم نہ ہوتے تو آج عذاب نازل ہوتا اور عذاب سے کوئی نہ بچتا ما سوا عمر کے، لیکن اللہ پاک فیصلہ کر چکے تھے ہمارے بچانے کا. پر رائے تمہاری تھی جو اللہ نے قبول فرمائی کہ ما کان نبی نہیں یکون لہ اسرا. کسی پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کو ہم قیدی بنا کے دے دیں وہ چھوڑ دے. آپ نے ان کو قتل کرنا تھا. لہٰذا تمہاری رائے جو ہے اللہ نے قبول کی ہے. جو آپ نے یہاں رائے دی تھی وہی رائے اللہ پاک کو پسند آئی اور اللہ نے قبول فرمائی. تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ رائے جو ہے اور وہ بھی قیامت تک پھر لکھی جائے گی کہ اس رائے میں ان آیات کے نزول کا سبب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح ایک بشر نام کا منافق تھا، اس کا لین دین میں یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا. تو اس نے کہا یہودی کہ بھئی تمہارا میرا جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ، انہوں نے کہا تمہارے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، جو حضور فیصلہ کر دیں میں مان لوں گا. تو وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے حضور تو بہرحال یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے نا، وہ تو میرے حق میں فیصلہ دیں گے. تو بشر اور یہودی آئے، حضور کو واقعہ سنایا. حق پر یہودی تھا، حضور پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اور میں کہ جب فیصلہ کرنا ہو پھر یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ فریقین میں مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے، وہ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حق کس کا ہے. تو حق پر چونکہ یہ تھا میں نے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. وہ وہاں سے اٹھ کے چل پڑے. تو وہ یہودی دوبارہ کہنے لگا، اپنا منافق جو تھا بشر کہنے لگا یار حضور نے بات اچھی طرح میرے خیال میں سنی نہیں، اگر سنتے اچھی طرح تو میرے حق میں فیصلہ ہو، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. اب بشر کا خیال یہ تھا کہ عمر تو چونکہ کافروں کے خلاف ہے شدید اور وہ یہودیوں کے ساتھ بہت بڑی سخت لڑائی ہے اس کی، تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. وہاں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے. تو اس نے بتایا کہ جی یہ حضور کے پاس مجھے لے گیا، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، اب یہ حضور کا فیصلہ بھی نہیں مانتا تو میں کیا کروں. کہا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں عمر کے فیصلے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، تم ادھر ٹھہرو ابھی فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر گھر گئے، گھر جانے کے بعد تلوار آتے ہی منافق کی گردن اڑا دی. انہوں نے کہا میرے پاس میری یہی فیصلہ ہے
جو میرے مدنی دلدار کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب وہ جو تھے منافق کے باقی رشتے دار، وہ تو سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عمر نے بلا وجہ ہمارے ایک رشتے دار کو قتل کر دیا ہے، لین دین کا معاملہ تھا، چلو آج کل پرسوں سال بعد حل ہو جاتا، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو قتل ہی کر دو۔ حضور نے بلایا، انہوں نے کہا کہ عمر یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور جو آپ کے فیصلے کا انکار کرے میرے پاس پھر صبر نہیں ہوتا، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، آپ میری گردن کاٹ دیں، اس کے بدلے میں آپ بدلہ لے لیں، لیکن میں انکار نہیں کروں، میں نے قتل کیا اس کو۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کا جبریل آئے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تیرا فیصلہ نہ مانے، تیرے فیصلے کو مانے اور پھر اس کے بعد دل میں کوئی کرکری بھی نہ ہو۔ اگر وہ اس مقام میں نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو جب مسلمان نہیں ہے تو پھر عمر نے ٹھیک قتل کیا، تو پھر تو عمر کا تلوار مار دینا جو تھا وہ جائز ہو گیا کہ آپ نے کسی مسلمان کو نہیں قتل کیا، وہ تو کافر تھا، منافق بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے بہرحال یہاں بھی اسی فیصلے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک حضرت عمر کی شان میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے عادت مبارک تھی کہ ایک صحابی کو اپنے لشکر کے پیچھے رکھتے تھے جو ایک دن پیچھے چلتا تھا، اور تاکہ وہ اس جگہ پہ آئے جہاں رات کو حضور نے قیام کیا تھا، بھی کوئی صحابی کوئی چیز بھول تو نہیں گیا، کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک رات جب صحابہ اٹھے، حضور اٹھے، تیاری کی، تو بی بی عائشہ سو رہی تھی، ان کو نیند کا غلبہ تھا، اس اونٹ اٹھانے والے نے اونٹ بٹھا دیا اور ان سب جا کے بی بی عائشہ سوار ہو گئی ہے، اونٹ لے کے چل پڑا۔ آگے جب گیا دیکھا بی بی عائشہ تو ہے ہی نہیں۔ اب بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یہاں اٹھی دیکھا تو قافلہ چلا گیا۔ اب میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ میں نے کہا اب اس کا حل یہ ہے کہ اگر میں دوڑوں ان کے پیچھے تو میں ان کو پکڑ نہیں سکتی، اس کا بہتر حل یہی ہے کہ میں یہیں کپڑا لے کے سو جاتی ہوں۔ حضور کو جب پتہ لگے گا کہ عائشہ رہ گئی ہے تو لازم مجھے ڈھونڈیں گے، میری تلاش ہوگی۔ اب میں کہ وہ کپڑا لے گئی تو صحابی جو تھے نا وہ آئے، جو پیچھے رہ کے آتے تھے، وہ جب آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے، میں نے آگے جب کپڑا ہٹایا میں نے انا للہ، بی بی عائشہ ہے، کیونکہ بچپن سے جانتے تھے ان کو، تو میں نے پھر جلدی سے اپنا منہ پھیر لیا اور اونٹ کو بٹھا دیا اور کہا کہ بی بی آپ اونٹ میں سوار ہو جائیں پھر ہم چلیں گے۔ تو کہتی ہے بی بی عائشہ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم اس کے بعد اسے مجھ پہ نظر ہی نہیں ڈالی، میں خود ہی اونٹ پہ سوار ہو جاتی تھی، جب سوار ہو جاتی تھی تو اونٹ آگے لے کے چل پڑتا تھا۔ تو اسی طرح چلتے چلتے وہ حضور کے قافلے تک پہنچا، لیکن دشمنوں کو موقع مل گیا۔ عبداللہ ابن ابی جیسا رئیس المنافقین بھی ساتھ تھا، اور دیکھا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوان عورت ہو، جوان مرد ہو، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے بی بی عائشہ نے خود اپنے آپ کو روکا تھا اس بندے کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی تکلیف ہوئی، بہرحال قافلے کو حکم دیا کہ چلو، واپس مدینے شریف آ گئے، لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اب حضور کا وہ التفات جو تھا نا میرے سے وہ نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو باہر نکلی، مستح بھی میرے ساتھ تھی، راستے میں جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کپڑا اٹکا، وہ گرنے لگی تو کہا ہلاک مستح، اللہ مستح کو برباد کرے۔ بی بی ایسے کہتی میں کھڑی ہوگی، میں نے کہا کیا اپنے بیٹے کو بد دعا کر رہی ہو مستح کو؟ وہ تو رجل بدری ہے، وہ تو صحابی ہے بدری۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے تم پر تہمت لگی ہے،
اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہے، وہ بھی تہمت والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ بی بی عائشہ کہتے ہیں مجھے تو سب کچھ بھول گیا، مجھے اسی وقت بخار چڑھ گیا، میں واپس آئی اور میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ کو اگر میری طبیعت یہاں گھر میں ناگوار ہے تو میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گا، میں یہاں چلی جاؤں۔ میں چلی گئی۔ اب حضور نے اس سے پوچھا رائے لی، لیکن کوئی فیصلہ نہ فرما سکے، ورنہ اللہ کے نبی دل میں تو مطمئن تھے کہ میری بیوی پاک ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہراً گواہ نہ ہوں، شواہد نہ ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے مجھے بلایا، حضور نے مجھے بلایا اور کہا کہ عمر میں تم سے بی بی عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور میری کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بات کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا حضور اگر میں بتاؤں پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ نکاح بی بی عائشہ سے آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرا تو کوئی بھی نکاح اللہ حکم کے بغیر نہیں ہوا، میرا نکاح ہو یا میری بیٹیوں کا، اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور عجیب بات ہے کہ یعنی ہمیں اپنی اولاد کے لیے پاک بیوی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا حضور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جب گندی مکھی حضور کے بدن پہ نہیں بیٹھ سکتی، آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے آ سکتی؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ حضرت عمر کا چہرہ، حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا، گھر میں تشریف لے آئے، ابو بکر بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی، سب تھے۔ پھر حضور نے جب یہ آیات پڑھی تو سارے الحمدللہ سب کے چہرے کھل اٹھے، اور اللہ نے قرآن میں پھر وہی لفظ بھیج دیے جو عمر نے کہے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ مقام تھا حضرت عمر کا کہ جو چیز فیصلہ اس نے زمین پہ کیا تھا وہ اللہ نے قبول فرما کے آسمانوں سے اس فیصلے کو جاری کر دیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بات باقی، کیونکہ اصل میں بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنا ہو گئی ہے کہ میں زیادہ دیر نہیں بول سکتا۔ یہ بھی آپ لوگوں کی دعا ہے کہ حضرت عمر کی رائے کو قبول کیا۔ قرآن نازل ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو وہیں سے پھر نماز تو قیامت تک جب تک پڑھی جائے گی تو اس وقت تک کا اجر اور ثواب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جائے گا، چونکہ یہ حدیث میں حکم ہے کہ اگر آپ کسی نیک کام کی بنیاد رکھیں اور قیامت تک جب اس پر عمل ہوتا رہے گا تو آپ کا بھی ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی برائی والی چیز کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک پھر اس کا عذاب جو ہے وہ آپ کو بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط سے آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا شدت کی کمزوری اور ہر چیز ختم ہو گئی کہ اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کا کچھ نہیں رہا۔ تو صحابہ نے آ کے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ ہے نہیں، ہمارے اپنے سواریوں کے اونٹ ہیں، اگر اجازت دیں ان کو ذبح کر کے ہم کھایا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں مجبوری میں جائز ہے۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، دوڑ کے آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل سواریوں کے اونٹوں کو ذبح نہ کریں، اگر یہ اونٹ بھی ختم ہو گئے تو ہم سواری کس بات پہ کریں گے؟ اتنا دور کا سفر ہے، کیسے جائیں گے اور دشمن کے مقابلے پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ مہربانی کریں، تمام چیزیں دسترخوان پہ جمع کرا کے دعا کر دیں، اللہ پوری کر دے گا۔ تو حضور پاک نے حکم دیا اور صحابہ کے پاس جو کچھ بھی تھا، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، سارا دسترخوان بچھا دیا، اس پر رکھتے گئے۔ حضور پاک نے آخر میں دعا کی اور اس کے بعد پھر اتنا بڑا لشکر کھاتا رہا، لے بھی گیا، اپنے جھولیوں میں بھی رکھا،
لیکن الحمدللہ وہ ختم نہیں ہوا. لیکن یہ تجویز دینے والے جو تھے وہ بھی حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح حضرت عمر غیرت ایمانی میں بھی بڑے مضبوط تھے. آپ سے کوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے. اس نے تمام اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر جگہ تخریب کاری کی. اس کے موت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا تو خون کھول گیا کہ اس منافق کا جنازہ حضور پڑھائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ تو بخشا جائے گا. جب حضور کی دعا ہو جائے گی تو یہ تو پھر بخشا گیا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ اس پر جنازہ نہ پڑھیں. یہ وہ منافق ہے جس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی. یہ وہ منافق ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر اپنی جماعت کو ہٹا لیا اور ہماری شکست کا سبب بنا. اس پر آپ جنازہ پڑھنے کے تشریف لائے ہیں. حضور نے فرمایا عمر میں نے اس کے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، تو اب میں اپنی زبان سے تو نہیں پھر سکتا، میں تو پھر اپنی زبان پر قائم رہوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے جنازے کے لیے تو حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے. اب حضور کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی نا. جب جنازہ ختم ہو گیا اللہ نے جبریل بھیجا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرا مدنی ان پر کبھی جنازہ نہ پڑھیں، ان پر کبھی نماز نہ پڑھیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے کبھی دعا نہ کریں. یہ کافر ہیں، منافق ہے، تیرے دشمن ہیں. تو اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی. اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیت حضور کے جنازہ پڑھانے سے پہلے نازل ہو جاتی تو حضور جنازہ ہی نہ پڑھاتے، لیکن جنازہ ہو گیا تو آیت بعد میں اتاری گئی. تو اہل اللہ نے علماء حق نے تحقیق کی اور نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پہلے منع کر دیتے تو پھر بات عمر کی رہ جاتی، حضور کی بات پیچھے رہ جاتی. اللہ نے اپنے نبی کی بات پوری ہونے دی اور اس کے بعد آئندہ کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اب آئندہ کبھی ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان تھے اور آپ کو اللہ نے بڑی عظیم ایمانی غیرت عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق انسانی پر اپنا باز فرما رہے تھے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما وقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. کہ پہلے ایک لتھڑا ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ آیت کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے تو بے ساختہ سیدنا عمر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آیت جو ہے حضرت عمر کی زبان سے نکلی ہے. اللہ نے جبریل بھیجا اور کہا کہ قرآن پاک کا میں نے اس کو حصہ بنا دیا ہے جو عمر نے کہا ہے کہ قیامت تک یہ آیت جو ہے پڑھی جائے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تشریف لائے تو اس وقت تو آپ ہی امیر المومنین تھے، آپ ہی بادشاہ تھے، آپ ہی خلیفہ رسول اللہ تھے. لیکن ایک جگہ بیٹھے ہیں تو عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی اور حرم میں بھی اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے خدمت نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے مہربانی کر کے مجھے موت دیں، لیکن موت ایسی ہو کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک. یا اللہ موت شہادت کی ملے اور دفن مدینے میں ہو. یہ حضرت دعا بار بار دعا مانگ رہے ہیں.
چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی دور رس نظر ہوتی تھی، تو آپ یہ دعا مانگتے رہے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ کو کچھ تکلیف بھی تھی، اور ایک آدمی تھا جو حضور کی خدمت میں آیا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی۔ وہ یہ چکیاں ہے نا آٹا پیسنے والی، یہ چکیاں بناتا تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے کفیل سے کہیں، وہ مجھ سے پیسے زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں چکیاں بناتا۔ نے کہا بھی پھر یہ تو بڑا کام ہے، اس میں تو آپ زیادہ کماتے ہیں، وہ اگر آپ سے کچھ لیتا ہے مزدوری تو ٹھیک کرتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ مجھے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو کہنے لگا آپ کو تو ایسی چکی بنا دوں گا جو ایک دفعہ چلے گی تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا سے مجھے اشارہ کیا مجھے قتل کرے گا۔ وہ چکی یہی ہے کہ جب میں درمیان سے ہٹ جاؤں گا تو فتنے پھر قیامت تک ہی چلیں گے نا۔ بہرحال کسی نے خیال کیا، کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ کے بلد الامین اور جہاں امن قائم ہو چکا تھا، وہاں کیسے حضرت کو شہید کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نماز کے لیے تشریف لے آئے تو آپ صفیں بنا رہے تھے اور محراب رسول میں کھڑے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے بھی صفیں ٹھیک کرو، صفیں ٹھیک کرو۔ اسی اثنا میں وہ بدبخت چھپا ہوا تھا، ابو لولو جو تھا، اس نے زہر میں خنجر بجھایا ہوا تھا، وہ خنجر مارا اور سارا پیٹ مبارک آپ کا چیر دیا، حتیٰ کہ آپ کی آنتیں مبارک باہر آ گئی۔ تو فوراً آپ نے ایسے آنتوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے پیچھے جو کھڑا تھا بیٹا اس کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھو، تاکہ اگر جان جائے لیکن نماز میں کمی نہ آئے۔ اس نے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آواز بدلی لگی تو ہم حیران ہوئے کہ بھی یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے، یہ تو آواز میں تبدیل لگتی ہے۔ بہرحال جب بھی اسلام پھرا تو اس کو صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی اس قاتل کو، لیکن اس ظالم کے ہاتھ میں چونکہ خنجر تھا وہ سب کو مارتا رہا، 9 آدمی اور بھی شہید ہو گئے۔ پھر وہ پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو مجوسی ہے، کافر ہے ابو لولو فیروز۔ آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، الحمدللہ کہ مجھے کسی کافر نے مارا ہے، کسی مسلمان نے تو نہیں مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں خلافت کے فیصلے بھی فرمائے اور اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ آپ ایسا کرو کہ بی بی عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ حجرہ مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ابو بکر ہیں، یہ حجرہ جو ہے اصل میں بی بی عائشہ کا ہے۔ تو جب تک بی بی عائشہ اجازت نہ دے اس کے حجرے میں کوئی تدخل نہیں ہو سکتا۔ تم آپ جا کے کہیں کہ ارسلنی عمر، مجھے امیر المومنین نہ کہنا مجھے عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں رہا، اب میری موت آ گئی۔ تو ہو سکتا ہے امیر المومنین کہنے کی وجہ سے وہ رعایت کر لیں، صرف میرا نام لینا، کبھی وہ اجازت چاہتے ہیں۔ تو وہ آیا تو اس نے بی بی عائشہ کو بلایا۔ بی بی عائشہ دروازے پر پردے کے اندر کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے رضی اللہ عنہ اور درخواست کی ہے کہ چونکہ آقا نامدار اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں ہیں، اور حضور جب بھی کوئی بات ہوتی فرماتے تھے انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر، تو مجھے بھی ان کے ساتھ اکٹھا ہونے دیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں دفن ہوں۔ تو بی بی رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا حق ہم سب پر زیادہ ہے، لہذا میں اجازت دیتی ہوں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور کے روضہ مبارک میں دفن کریں۔ اب جناب جب وفات ہو گئی، تجہید ہو، انہوں نے کہا بات سنو، جب میرا جنازہ پڑھ لو پھر بھی جا کے میرے جنازے کو بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھنا اور پھر اجازت ماننا دوبارہ، چونکہ موت کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں موت آ گئی مجھے، اب اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو دفن نہ کرنا۔ جو لوگ اتنا ڈرتے ہوں وہ حضور کی اولاد کا فدا کھا جائیں گے۔ روافظ کیسی تہمتیں لگاتے ہیں۔
جو لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے قبر کی جگہ نہیں لے سکتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا جو تھی وہ قبول فرمائی. حتیٰ کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو بھی وظیفہ سمجھو، جب موقع ملے یہی دعا کیا کرو کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، جیسے ان کی دعا منظور ہو گئی ہم میں سے بھی کسی کی دعا کو جو ہے وہ منظور فرما لے. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی صحیح طریقے پہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.